السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو، اور خبر جناب یہ ہے کہ پاک بوجھ کا سب سے بڑا بوجھ کل نکل کے سامنے آیا، ٹی جے والا بابو، اور اس نے آ کے عوام کو خبریں سنائی۔ جی ہاں، اور خبریں کیا تھی کہ بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے ہم وہ بجھانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے صرف آپ ہم سے خبریں سنیں، آپ ہم سے پڑھ کے سنیں، آپ ہم سے جناب پورے ڈائلاگ سنیں ایک فلم کے کہ ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور آ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 40-41 جوان جو ہیں وہ وہاں پر جاں بحق ہو گئے ہیں، اور جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ پورا بلوچستان جہاں پر یہ قابض ہیں، یہ یاد رکھیں کہ پورا بلوچستان اس وقت فوج کے گھیرے میں ہے، چاروں طرف سے فوج نے گھیرا، اندر باہر، اور وہاں پر حکومت فوج کا اپنا لایا ہوا وزیر اعلیٰ وہ سرفراز بگٹی پپٹ، ایسا بغیرت، بے شرم، لعنتی کردار، جیسا وہ لعنتی کردار ویسے اس کے ہینڈلرز لعنتی کردار، اور وہ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ جناب کل جو واقعات ہو رہے ہیں مسلسل کے 250 فتنہ ہندوستان، ہاں جی، پورا فتنہ ہندوستان جو ہے وہ 250 لوگ جو ہے انہوں نے کیا حملہ ایک پولیس اسٹیشن پر، اور وہاں پر بھی 9-10 بندے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ مار دیے، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو 20-21 کو پتہ نہیں ساتھ لے گئے، اور وہاں پر جا کے اس نے خبر سنائی کہ ان کو بھی جاں بحق کر دیا گیا ہے۔ ہاں جی، ان کا بھی، اور یہ خبریں ہمیں سنا رہا ہے، لیکن اس کو یہ شرم نہیں آئی کہ بھئی یہ خبریں سنانے سے پہلے کم سے کم اپنا جو تمہارا جاب کا پروٹوکول ہے وہ تو پڑھ لو، وہ تو چیک کر لو کہ کیا ہے، کہ تم نے یہ سارا کچھ روکنا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو تم نے فوراً وہاں پر پہنچنا ہے، اور پہنچ کے یہ فتنہ الہندوستان ہے یا فتنہ الخارج ہے، اس کا کیا کما کرنا ہے تمہاری اتنی انٹیلیجنٹ ایجنسیاں جو ہے وہ کہاں انٹیلیجنس ایجنسیاں، وہ کیوں رپورٹ نہیں دے رہی تمہیں کہ بھئی یہ کچھ ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ روک لو، اور وہ صوبہ جو سارا تمہارے کنٹرول میں ہے، جو من مانی جہاں پر سمگلنگ تم کرتے ہو، جہاں پر بھتہ خوری تم کرتے ہو، بندے تم اٹھاتے ہو، غائب تم کرتے ہو، وہاں پر ایک پورے فرعون ہے یہ جرنل، پورے فرعون، لیکن امن قائم نہیں ہو رہا وہاں پر یہ، اور آ کے بتایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ فتنہ ہندوستان جو ہے، یہ ہندوستان جو ہے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ اور بھائی پھر کس نے روکنا ہے اس کو؟ ہم نے روکنا ہے یا میں نے روکنا ہے؟ آپ نے کس نے روکنا ہے؟ بھائی تم نے روکنا ہے، تم نے کچھ کرنا ہے، تم نے یہ سدے باب کرنا ہے دہشت گردی کا، لیکن نہیں، وہ آ کے بتا رہا ہے ہمیں ڈی جی والا بابو کہ بھی وہ ہندوستان کروا رہا ہے سارا کچھ، ہاں جو ہم برداشت نہیں کریں، ویسے جیسے کہ وہ تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے۔ اب تو یقین کریں اس بندے کو بدل دینا چاہیے، یقین کریں، کیونکہ اس کی شکل دیکھتے ہی کوفت آنے لگتی ہے، کیا آ گیا سب تو بڑا جھوٹا آ گیا۔ اور بابا جی کہتے ہیں کہ وہ گانا یاد آ جاتا مجھے کہ وہ آج پھر ڈی جے والا بابو آیا ہے اور جھوٹوں کی پنڈ اپنے ساتھ لایا ہے۔ ہاں ویسے یہ پنجابی میں ہے، وہ کسی اور طرح، لیکن خیر یہ آ کے جناب انہوں نے ہمیں سنائی خبریں، انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا سیاپا بن گیا ہے، اب ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ بھائی سب آ کے یہ آہوکار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی بتانا کہ بھئی ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، ہاں ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، ہم نہیں سنبھال سکتے، ہمیں جو ہے وہ بس آپ جو ہے نا وہ کسی اور کام کے لیے رکھ لیں، یہ حفاظت آپ اپنی خود رکھیں۔ بابا جی کہتے ہیں وہ کام تو وہ خود کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ میں بابا جی وہ کیا؟ بابا جی کہہ رہے ہیں قوم پہ ظلم و تشدد جبر، ہاں قوم پہ چڑھے پڑے ہیں یہ، بھئی یہاں جو نہتے کشمیری ہیں وہاں پر ان کے اوپر چڑھے پڑے ہیں یہ جناب، ادھر راکٹ لانچر فائر ہو رہے ہیں پرامن مظاہرین پہ، گولیاں بسائی جا رہی ہیں، راولہ کوٹ میں شہید کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور یہ آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ جی ہماری لاشیں جو ہیں وہ ادھر گر گئی ہیں جناب بلوچستان میں۔ بھئی لاشیں بلوچستان میں گری ہیں، بدلہ تم کشمیریوں سے لے رہے ہو، نام تم لے رہے ہو فتنہ ہندوستان کا،
اور بھائی جاؤ جا کے یلغار کرو دلی میں، جا کے وہاں پر جا کے لڑو ان سے. ادھر نہیں لڑنا بھائی، وہ ادھر نہیں لڑنا ہم نے، ہاں کیونکہ ادھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ذرا سا گھبراتے ہیں، ادھر نہیں. وہ جنگ ہم نے جیت لی، ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں روک سکتے ہم. بھائی یہاں پر انڈیا ہلکا سا وہاں پر کچھ ہوتا ہے تو وہاں اتنا شور برپا ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ وہ صرف شور برپا کرتے ہیں، وہ آ کے یہاں دھماکے بھی کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے بھی ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے بتا رہے ہیں ہمیں کہ جی ہم حفاظت نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کی. ہاں ظلم ہم کر سکتے ہیں، وہ ہم سے کروا لو ظلم. ظلم تو ہم کر ہی رہے ہیں، 75 سال سے وہاں پر ظلم جبر ہو رہا ہے، بغیرتی بے شرمی وہاں پر ہو رہی ہے. اور حیرانگی کی بات ہے یار کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی فوج وہاں پر، اور وہاں پر وہ جو دہشت گرداں دندناتے پھر رہے ہیں وہاں پر. روڈز پہ دیکھے جا سکتے ہیں جناب، وہ ناکے لگا کے کھڑے ہیں، وہ شاپس پر نظر آتے ہیں، وہ برج گراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر طرح وہی نظر آتے ہیں. تو یہ نظر نہیں آتے، ہاں یہ نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ان کے سامنے جائیں گے تو وہ ماریں گے، وہ ماریں گے، کام خراب ہو جائے گا. اس لیے مظلوم کے آگے کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کو مارو، لوگوں کو مارو، عام عوام کو مارو، لوگوں کے گھر جلا دو، ان کا بیڑا غرق کرو، بچے غائب کرو، اور نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دو. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پلے کھ نہیں رہا. اور وہ منحوس منہ لے کے آتا ہے ہمیں جھوٹ بتانے کے لیے کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اپنا وہ اچھا خاصا ترقی کرتا ہوا بلوچستان دشمن کی نظروں میں کھٹکتا ہے. بھائی کون سی ترقی وہاں پر کی تم نے؟ ڈالے بھیج کے بندے اٹھانے والی ترقی؟ کون سی ترقی؟ وہ صبح، آج بھی وہ صبح دیکھیں وہ لوگ وہاں پر پانی پیتے ہیں جہاں پر جانور پانی پیتے ہیں، وہاں سے وہ اپنے استعمال کے لیے پانی لے کے جاتے ہیں جہاں پر جانور پی رہے. یہ ترقی ہے؟ یہ دیا تم نے 75 سال میں، اور یہی تم اب دینے جا رہے ہو پنجاب کو، سندھ کو، ہاں یہی دینے جا رہے ہو تم کشمیر کو، یہی دینے جا رہے ہو گلگت بلتستان کو، یہی دینے جا رہے ہو کے پی کو. یار یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ بھائی ان کے، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے کہ بھائی ہمارے پلے کھ نہیں ہے، ہم سے جو ہے نا کچھ اور کرو. بابا جی کہتے ہیں ان سے کچھ اور کرواتے ہیں. پھر بابا جی کیا؟ بابا جی کہتے ہیں انہیں مرغا بنا کے تو ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب اڑو. میں کہ یہ کہاں جائیں گے؟ بابا جی کہتے ہیں اڑا کے ان کو افغانستان بھیج دیتے ہیں. ہاں انہیں کہتے ہیں رکھ لو، ہمیں نہیں چاہیے، کوئی ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. فارغ ہو گیا. میں کہا وہ بھی نہیں رکھیں گے بھائی، ان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں، ڈالروں کی جنگ ادھر بھی تیار ہے کھڑی. لیکن خیر وہ یہ سارا بغیرتی بے شرمی ہوئی ہے، وہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی یہ ملک میں آگ لگا دی تم لوگوں نے، پورا ملک جلا کر راکھ کر دیا پکڑ کے، اور چور لٹیرے لا کے یہاں پر مسلط کر دیے. اور اب جو ہے وہ گند اپنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ چور لٹیروں پہ بھی ڈالیں گے کہ دیکھیں یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ حکومت وقت کر رہی ہے سارا کچھ. بھائی یہ بغیرتی بے شرمی تمہاری ہے، 75 سال سے تم ہی نے یہ گند بکھیرا ہر جگہ پر، اور اب اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور وہاں پر یقین کریں بلوچستان میں آپ عام عوام کو دیکھیں کہ وہ لاشیں دفنانے سے انکار کر دیا انہوں نے، اور وہ پولیس والے ہیں، وردی والوں کی لاشیں ہیں، وہ انہی کے خلاف کھڑے ہو گئے. وہ دیکھتے ہیں فوجی آ رہا، وہ گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. ان کا حال مشرف دور سے بھی برا ہو گیا. مشرف دور میں تھا، منع کر دیا گیا تھا کہ بھائی وردی پہن کے باہر نہیں جانا، لوگ گالیاں دیتے ہیں، پتھر بھی ماریں گے. آج وہی حساب ہو گیا ہے کہ جہاں وردی نظر آتی ہے اور لوگ اس کے خلاف سراپا احتجاج شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ دم دبا کے وہاں سے بھاگتے ہیں. یہ بغیرتی بے شرمی صرف اور صرف ایک تعیناتی جو اوپر بیٹھا اور اس کے چند ہواری جو ہیں، انہوں نے یہ بغیرتی بے شرمی پورے ملک میں پھیلا کے رکھ دیا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ ڈی جے والا بابو منہ نکال کے، بابا جی کہتے ہیں منہ نکالنے کے لیے مجھے تو لگتا ہے کچھ پیپلا کے آتا. بابا جی یار کیا پیپلا؟ بابا جی کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے چرس پی کے آیا، کیونکہ اس قسم کے جھوٹ اور بغیرتی بے شرمی ویسے نہیں بندہ کر سکتا. بابا جی کہتے ہیں ضمیر ملامت کرتا ہے یار انتہائی اندر سے کہ یار نہیں یہ نہ کرو یار، سیدھے جھوٹ. بابا جی کہتے ہیں وہ پھر ٹون کر کے بھیجتے ہوں گے کہ لو جی. میں کہا بابا جی کس چیز سے ٹون کرتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں لسی بھی پلا دیتے ہیں، لسی پی کے بھی بندہ ٹون ہو جاتا، لسی پی کے، سردائی پی کے.
وہ پھر نیند سی آنے لگتی ہے، اسے یاد کچھ، پھر وہ بھیج دیتے ہیں جاؤ لسیب کا جگ پیو اور جاؤ جا کے یہ خطاب کر دو، اور وہ جا کے وہ خطاب جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے وہاں پر. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا پچھلے 2 سال سے 4,000 بندے وہاں پر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، 4,000 بندے فارغ ہو گئے وہاں پر، یہ انہی کے وردی والے، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اور آج وہ دیکھ کے اتنا افسوس ہوتا ہے یار، کیا بندہ اس پہ بات کرے کہ وہ جنہوں نے اپنی جان دی ہے وہاں پر، وہ دیکھیں ان کے تابوت وہاں پر پڑے ہیں گاڑیوں میں، ایمبولینس تک اویلیبل نہیں ہے ان کے لیے، وہ ایک ڈالے میں ڈال کے پتہ نہیں کتنی ساری ڈیڈ باڈیز لے کے جا رہے ہیں، اور پھر وہ تابوت ایک ایک گاڑی میں پتہ نہیں کتنے کتنے تابوت ڈال کے، اور سخت گرمی ہے، اندازہ کریں کہ وہ تو بالکل اندر خرابی ہو جائے گی اس کے سارے جو باکس کے اندر باڈیز ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے کہا ہمیں کیا لینا دینا ان سے، بھائی یہ غریب لوگ، یہ مطلب اسی لیے تو ہم نے ان کو بھرتی کیا ہوا تھا کہ بھئی یہ مرے، گولیوں کا نشانہ بنے، اور آخر میں ان کی عزت تکریم بھی نہ کی جائے. وہ جو اپنے وطن کے لیے جان دے گئے انہیں ایسے تنہا چھوڑ دیا، ان کی لاشوں کو تنہا چھوڑ دیا، وہاں باکسوں میں ڈال کے رکھے خراب ہونے کے لیے. اندازہ کریں یہ بغیرتی بے شرمی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کہ یار کوئی خدا کا خوف کرو، بس کرو اب، کیونکہ جب سے تم نے سیاست شروع کی ہے تم ملک کا دفاع نہیں کر سکتے، ان کی ہڈیوں میں حرام گھس گیا. اب ان کے ڈر لگتا ہے کہ یار ہم کیسے میرا مطلب سامنا کریں. بھئی اتنی 5 گھنٹے تک وہ ایک پولیس چوکی پر وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا 5 گھنٹے میں، اور یہ چپے چپے پر یہ خود موجود ہیں. یہ کیوں نہیں گئے وہاں پر ان کی ہیلپ کے لیے، ان پولیس چوکی والوں کی ہیلپ کے لیے کیوں نہیں گئے؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا 9 مئی والا سین تو نہیں نظر آ رہا کہ جان بوجھ کر آنکھیں پھیر لی گئی ہیں کہ ٹھیک ہے ہونے دو بھائی، ہمیں سوٹ کرتی ہے دہشت گردی، ذرا دنیا کو پتہ لگے، لوگوں کو پتہ لگے، دیکھو بلوچستان میں یہ سارا کچھ بغیرتی ہو رہی ہے، تاکہ اس کے بعد ہمارے لیے آسانی ہو جائے، ہم جس کو مرضی اٹھائیں، جس کا مرضی گھر جلائیں، جس کے مرضی بچوں کو اٹھا کے ہمیشہ کے لیے جو گمنام کر دیں، ان کو بالکل غائب کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کیا چکر ہے؟ حالانکہ 5 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پولیس چوکی والے پولیس والے تھے ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا، لیکن یہ جو 250 بندہ آیا تھا فتنہ ہندوستان کا، ہاں ان کے پاس اسلحہ ختم نہیں ہوا اور نہ ان کو کوئی مدد آئی. اب اندازہ کر لیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، چپے چپے پہ خود بیٹھے ہیں. یہ کیا ملی بھگت ہے؟ یہ کیا جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ اور وہ جو بغیرت بے شرم کہتا تھا ڈکٹیٹر کا سوسو ہی ہے، وہ ڈکٹیٹر کا سوسو جو ہے وہ آ کے کہتا تھا کہ بھئی یہ ایک ایسے چکی مار ہے، آپریشن کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ خود جا کے وہ جنیوا میں گھوم رہا ہے، وہاں پر پینٹ کوٹ پہن کے وہ ملاقاتیں وہاں پر کر رہا ہے. تو یہ ان کی پریورٹی نہیں ہے ملک پاکستانیوں. کہ کوئی کیڑے مکوڑے یہ سمجھتے ہیں یار کیڑے مکوڑے ہیں، ہم مارے بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، کچھ ہم میں سے بھی مارے جائیں گے، وہ بھی کیڑے مکوڑے ہیں نیچے کے لیول کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ قربانیاں اسی لیے یہ دینے کے لیے رکھا ہوا کہ چلو یہ بینٹ چڑھ جائیں. اور ہم نے اپنی پالیسیاں نہیں بدلنی، ہم نے جو ہے نا وہ ہم نے سیاست سے توبہ نہیں کرنی، ہم نے حکمرانی کرنی ہے، ہم نے بادشاہت کرنی ہے. اتنی بڑی امپائر ہے ہماری، کون اس کو سنبھالے گا بھائی؟ اتنا بھتہ، اتنا سمگلنگ کا پیسہ، اتنا لوٹ مار، سارا کچھ، اور پوری طاقت سیاست میں، عدالتوں کو کنٹرول کرنا، پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں ان کو اپنی جیب میں رکھنا، اور جو ہمارے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کرے جیسے عمران احمد خان نیازی تو اس کو جیل میں ڈال کے بند کر دینا، اس کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دینی، بیماری میں اس کا علاج بھی نہیں کروانا. بھئی سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے ہمارے بغیر. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بھاگتے پھریں اس فتنہ ہندوستان کے پیچھے؟ کوئی بات نہیں، یہ 1-2 ہمارے واقعات ہو بھی جاتے ہیں. اب 1-2 نہیں، ویسے واقعات دن دہاڑے ہو رہے ہیں اور بے شمار ہو رہے ہیں. اور اب تو میرا خیال ہے کہ اعلان ہی باقی رہ گیا کہ آ کے کسی دن اعلان کر دے گا کہ بھئی وہ ہمارے ہاتھ سے وہ بھی نکل گیا، جیسے 71 میں بنگلہ دیش گیا ایسے یہ بھی گیا. اور یہ آ کے بڑھ کے ہی مارتے جائیں گے کہ بھئی کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے کہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کہ ریاست کو ڈرا یا دھمکا سکے. بھئی آپ کو کون ڈرا سکتا ہے؟ بھئی آپ خود ڈرانے والے ہیں، آپ نے خود یہ بغیرتی بے شرمی کرنی ہوتی ہے. اور کون کر سکتا ہے اس قسم کی بغیر؟ اور کوئی نہیں کر سکتا.
डीजे वाले बाबू साहब खुदा का खौफ करो, झूठ घट बोलो। और बहुत से मीम्स भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग बना रहे हैं, कोई कह रहा है कि लो जी अपना वो कोई गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर उसको पानी पेश किया, उसने कहा कि यार ये पानी पी लो, इतने झूठ बोल बोल के तुम्हारा गला खुश्क हो गया होगा। ये तो वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, सारे तवे लग रहे हैं वहाँ पर इनके, हैं जी। और ये आके हमें वो अजीबोगरीब किस्म का मुंह बना के हमें बता रहे हैं। और ये वही हैं जिन्होंने ग़ज़वा हिंद लड़ना था। हाँ बाबा जी कहते हैं और लड़ना है ग़ज़वा हिंद। इनकी शक्लें देखो, कहते हैं ग़ज़वा हिंद का नाम इनकी शक्लों से मैच ही नहीं खाता।